اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، آج ہم عصر حاضر کے عظیم مفسر، سیرت نگار، جسٹس، سینکڑوں علماء کے استاد، ادیب، عالم ربانی، عالم بے بدل، ضیاء الامت حضرت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مایہ ناز تفسیر ضیاء القرآن کے حوالے سے تعارفی گفتگو پیش کریں گے۔ حضرت ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 5 جلدوں پر مشتمل اردو زبان میں قرآن مجید کی ایک بڑی جامع اور بڑی بلیغ تفسیر ضیاء القرآن لکھی۔ بر صغیر پاک و ہند میں اردو میں تفسیر نویسی کا آغاز 19ویں اور 20ویں صدی میں ہوتا ہے کہ جب قرآنی مفاہیم کو اور قرآنی مطالب کو اردو زبان کے سانچے میں ڈال کر لوگوں کے ذہن و قلب کو قرآن کے نور سے روشن کرنے کی ایک کوشش کی گئی۔ اگرچہ بہت سی تفاسیر اس دور میں لکھی گئی جس میں قرآن مجید کا ترجمہ اور تفسیر اس کے تقاضوں کو پیش نظر رکھا گیا، اور ایک حد تک اردو دان طبقہ نے اس سے استفادہ بھی کیا، لیکن چونکہ عربی زبان ام الالسنہ، مدر آف لینگویج ہے، تمام زبانوں کی ماں ہے، اس کی ڈیپتھ میں جا کر اس کے معانی کے سمندر میں غوطہ زن ہو کر قرآن کے اسرار و رموز اور قرآنی حکمت کے اوپر مبنی موتیوں کو تلاش کرنا ایک عالم ربانی کا ہی کام تھا۔ حضرت ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نہ صرف دینی علوم سے بہراور شخصیت ہیں، بلکہ آپ نے اپنے دور کی تمام عصری علوم کے اوپر بھی دسترس حاصل کی، حتیٰ کہ عالم اسلام کی مایہ ناز اسلامی یونیورسٹی جامعۃ الازہر سے آپ نے اسلامک لا کے اندر اسپیشلائزیشن حاصل کی، اور اسپیشلی عربک لٹریچر جو ہے، عربی ادب، اس کے اندر آپ نے کمال اور ترک حاصل کیا۔ نتیجتاً واپس جا کر آپ نے قرآن مجید کی ایک ایسی تفسیر لکھنے کی سعی فرمائی کہ ترجمہ پڑھتے ہوئے اور تفسیر پڑھتے ہوئے قاری قرآن کے اعجاز کے اندر اور قرآن کے حسن ہدایت کے اندر خود غوطہ زن ہو جائے، کیونکہ بے شمار تراجم آپ کو ایسے ملیں گے کہ قرآن مجید پڑھتے ہوئے ربط قائم نہیں رہتا قاری کا، اور پھر یہ ہے کہ لفظ کہیں اور ہوتا ہے اور ترجمہ کہیں دور جا کر ہوتا ہے، کہیں لفظی ترجمہ ہے تو با محاورہ نہیں، کہیں با محاورہ ہے تو لفظی ترجمہ نہیں، با محاورہ اور لفظی دونوں کا ارتباط اور ان دونوں کو ملا کر اگر کیا ہے تو بر صغیر پاک و ہند میں یہ پہلی کاوش حضرت ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جمال القرآن کے نام سے قرآن مجید کا ترجمہ اور بعد ازاں تفسیر ضیاء القرآن کی صورت میں 5 جلدوں پر مشتمل قرآن مجید کی بڑی ہی محبت اور عرق ریزی کے ساتھ اور ادبی اور عربی قواعد کی روح سے لغت کے اصولوں کے مطابق عربک گرامر کو پیش نظر رکھ کر ان کی جو ہے لغوی اور صرفی اور نحوی تراکیب کا خیال رکھتے ہوئے اس کا ترجمہ بھی کیا، تفسیر بھی کی کہ قاری پڑھتے ہوئے ایسے محسوس کرتا ہے کہ وہ عہد رسالت میں پہنچ گیا ہے جب قرآن خود صاحب قرآن کے اوپر نازل ہو رہا ہے۔ انہی لذتوں سے وہ خود کو شاد کام کرتا ہے، وہی کیف و سرور محسوس کرتا ہے تفسیر ضیاء القرآن پڑھتے ہوئے، جو کیف و سرور ابتدائے اسلام میں صحابہ کو بارگاہ نبوت میں قرآن کا درس لیتے ہوئے نصیب ہوتی تھی، کیونکہ ایک مفسر الفاظ صرف کالے الفاظ کے ساتھ ہی نہیں کھیلتا اور سینہ کرتاس کے اوپر لفظ اور حروف کے صرف موتی ہی نہیں ٹانگتا، بلکہ قرآن کے بحر بے کنار میں وہ غوطہ زن ہوتا ہے، اور قرآن اپنے معانی، مطالب اور ہدایت کے چہرے سے نقاب اسی کے لیے پلٹتا ہے جس کا دل خود متقی ہوتا ہے۔ ضیاء الامت پیر محمد کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک عالم ربانی بھی ہیں اور اپنے عہد کے ایک عظیم الشان صوفی بھی ہیں، جلیل القدر صوفی ہیں۔ زہد و تقوی اور طہارت میں آپ کی مثال تمام مسالک کے لوگوں نے دی ہے۔ ضیاء الامت پیر محمد کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تفسیر ضیاء القرآن کے
مقدمے میں لکھتے ہیں کہ جب میں نے قرآن مجید کی تفسیر لکھنے کا ارادہ کیا تو میں نے دیکھا کہ ابن جریر اور ابن کثیر جیسا مورخ اور محدث، اور پھر زمخشری اور ابو حیان اندلسی جیسا ادیب اور نکتہ سنج، اور امام قرطبی جیسا مکنن، اور رازی اور بزاوی جیسا صرفی اور نحوی علوم کا ایک بحر بے کنار جس میدان میں موجود ہیں، آپ نے فرمایا میں نے سوچا کہ یہ میں کام کیسے کروں۔ اس سطح کے لوگ قرآن کے سامنے جو ہے وہ ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہیں اور اس سے عمل کی اور ہدایت کی خیرات مانگ رہے ہیں، لیکن میرے رب نے چاہا اور مجھے اللہ پاک نے یہ توفیق بخشی۔ پیر صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے چاہا اردو زبان میں قرآن کے معانی، مطالب اور مفاہیم کو لوگوں کو آسان فہم میں پیش کروں۔ تفسیر ضیاء القرآن میں 50 سے زیادہ تفاسیر سے استفادہ کیا گیا۔ عصری اور قدیم تفاسیر میں سے 50 سے زائد تفاسیر سے حضرت ضیاء الامت پیر محمد کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے استفادہ کیا۔ یعنی قدیم اور جدید کا حسین امتزاج اگر آپ کسی کو کہہ سکتے ہیں تو وہ تفسیر ضیاء القرآن ہے، جس کے اندر جو ہے شان الوہیت بھی ہے، اثبات توحید بھی ہے، رد شرک بھی ہے، اور پھر جس خوبصورتی کے ساتھ صاحب قرآن کے مقام و مرتبہ کا تحفظ پیر صاحب نے کیا ہے، یہ آپ کا ترہ امتیاز ہے۔ ایک دوست نے مجھے بتایا کہ مولانا امین احسن اصلاحی جنہوں نے تدبر القرآن لکھی، وہ فرماتے تھے کہ جب تک تفسیر ضیاء القرآن میں نے نہیں پڑھی تھی اور جب تک چھپ کر نہیں آئی تھی، میں سمجھتا تھا کہ اردو ادب میں، لٹریچر میں اور جدید اسلوب میں تدبر القرآن سے بہتر کوئی تفسیر نہیں ہے۔ لیکن جب میں نے تفسیر ضیاء القرآن کو پڑھا تو مجھے احساس ہوا کہ اس میدان میں کوئی مجھ سے بھی بڑے قد کاٹ کا شخص موجود ہے، جس کا نام ہے پیر محمد کرم شاہ الازہری۔ یہ اعتراف ہے، الفضل ما شاہدت بہ الاعداء۔ عربی زبان کے لوگ تو کہتے ہیں کہ فضیلت وہ ہے کہ جس کی گواہی دوسرا شخص بھی دیتا ہے۔ مولانا نے اس کا اعتراف کیا کہ تفسیر ضیاء القرآن بڑے خوبصورت انداز کے ساتھ لکھی گئی۔ جب قاری تفسیر ضیاء القرآن کا مطالعہ کرتا ہے تو وہ محسوس کرتا ہے کہ حضرت ضیاء الامت پیر محمد کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے 22 سال کے عرصہ میں یہ تفسیر لکھی، اور اس 22 سال کے عرصہ میں کوئی حج اور عمرہ نہیں کیا۔ لوگ کہتے ہیں کہ رمضان المبارک کے مہینے میں عمرہ کرنے کے لیے بہت سے پیران عظام علماء تشریف لے جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ لوگوں کو محبوب سے ملاقات مطلوب ہے، اور مجھے اس کا مشن اور اس کے دین کی نوکری اور اس کے قرآن کا فیضان لوگوں تک پہنچانا یہ مطلوب ہے۔ اور اس کے بعد اس کی تکمیل کے بعد بارگاہ رسالت میں حاضری دی اور یہ پیش کی بارگاہ رسالت میں۔ اب میں انتہائی اختصار کے ساتھ، آپ جب خود تفسیر ضیاء القرآن پڑھیں گے تو آپ کو محسوس ہوگا اس کی خوبیاں، تفسیر ضیاء القرآن کے امتیازات اور تفردات کیا ہیں، اس کی یونیکنس کیا ہے، انفرادیت کیا ہے، کس طرح عصری تفاسیر سے یہ ممتاز تفسیر ہے ضیاء القرآن، اور مفسر کی ارکریزی، اس کی لحلیت، اس کا خلوص، دین کے ساتھ کمٹمنٹ، غیرت ایمانی، اور قرآنی علوم کے اندر جو ہے ان کی عمیق نظری، اور قرآنی علوم اور عربی علوم کے اوپر دسترس اور کمال جس درجے کا حضرت ضیاء الامت پیر محمد کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ہے، وہ تو پڑھنے کے بعد ہی آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے۔ میں ایک دو مثالیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ کس طرح قرآن مجید کی اس تفسیر کے اندر شان الوہیت کا تحفظ کیا، توحید کے اثبات اور شرک کی نفی میں دلائل دیے۔ ایک مقام کے اوپر قرآن مجید میں آتا ہے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ آپ مارکیٹ کے اندر اویلیبل کچھ تراجم اور تفاسیر پڑھیں گے تو نیچے اردو میں آپ کو ترجمہ لکھا ہوا ایسا ملے گا جس کو پڑھ کر انسان کو خود حیا آ جاتی ہے۔ ترجمہ کیا ہے وَمَكَرُوا، اور انہوں نے مکر کیا، وَمَكَرَ اللَّهُ، اور معاذ اللہ اللہ نے بھی مکر کیا، وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور اللہ بہتر مکر کرنے والا ہے۔ ایک طرف توحید کی علمبرداری کا دعویٰ، اور دوسری طرف بارگاہ ربوبیت اور بارگاہ الوہیت میں ان کلمات کا اظہار جو ہماری مروجہ زبان میں کوئی مہذب آدمی کی دوسرے مہذب آدمی کے لیے استعمال نہیں کرتا،
وہ لفظ اللہ رب العزت کے لیے کہ واللہ خیر الماکرین، اور اللہ بہتر مکر کرنے والا ہے، حالانکہ عربی زبان سے تھوڑی سی بھی واقفیت رکھنے والا شخص جانتا ہے کہ مکرہ کا معنی کیا ہے۔ تو پیر صاحب حضرت ضیاء الامت پیر محمد کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے عربی قواعد کی روشنی میں اس کا ترجمہ کیا وَمَكَرُوا، اور انہوں نے کفار نے خفیہ تدبیر کی وَمَكَرَ اللَّهُ، اور اللہ نے بھی خفیہ تدبیر فرمائی وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور اللہ بہتر خفیہ تدبیر فرمانے والا ہے۔ اللہ از گڈ پلانر، دے پلانڈ اینڈ اللہ پلانڈ، اللہ از گڈ پلانر، اللہ نے بہتر پلاننگ کی، اللہ نے بہتر خفیہ تدبیر فرمائی۔ اب یہ ترجمہ اور تفسیر پڑھ کر جہاں ایک طرف شان الوہیت کا اظہار ہوتا ہے اور دوسری طرف اللہ کا جلال اور عظمت بندہ مومن کے ذہن کے دریچوں کے اوپر حاوی ہوتا ہے، اور اس کو پتہ چلتا ہے کہ پوری دنیا کا کفر مل کر بھی اگر کوئی سازش کرے تو ایک تنہا رب ان کی ساری سازشوں کا پول کھول کر اپنے دین کی عظمت کا پھریرا اونچا کرنے کی طاقت اور استعداد رکھتا ہے، اور وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر تمام کائنات کی چیزوں پر حاوی اور قادر ہے۔ اسی طرح بہت سی آیات ایسی ہیں جن میں رسالت مآب علیہ السلام کا تذکرہ آتا ہے۔ ایک مقام کے اوپر اللہ پاک نے حضور علیہ السلام کے بارے میں فرمایا اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ۔ اے نبی علیہ السلام، ہم آپ کو فتح مبین کی بشارت دیتے ہیں، اور تاکہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے آپ کے اگلے اور پچھلے گناہوں کو بخش دے۔ یہاں بھی بہت سے لوگوں نے ٹھوکر کھائی کہ وہ یہی ترجمہ کرتے رہے تاکہ اللہ آپ کے اگلے اور پچھلے گناہوں کو بخش دے، جبکہ یہ ترجمہ بہت سے تراجم اور تفاسیر آپ دیکھیں گے لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، یہ ترجمہ لکھا کہ آپ کے اگلے اور پچھلے گناہوں کو بخش دے۔ حالانکہ یہ ترجمہ شان رسالت کے خلاف ہے، شان نبوت کے خلاف ہے۔ نبی سے گناہ کا ظہور اور صدور یہ تو ناممکن ہے، اور اس کے اوپر امت کا اجماع ہے کہ نبی معصوم عن الخطا ہوتا ہے۔ اور یہ کہتے ہیں جی ذنب کا معنی تو ہے گناہ کرنا، حالانکہ ذنب کے متعدد معنی ہیں۔ عربی کا ایک لفظ اس کے 56 معنی ہوتے ہیں، لفظ صلاۃ 56 معنی ہے اس کے، ایک لفظ کے 200 معنی ہوتے ہیں، اور پھر ایک اس کا لٹرل میننگ ہوتا ہے لغوی معنی، دوسرا اس کا ٹیکنیکل اور ٹرمینالوجیکل میننگ ہوتا ہے اصطلاحی معنی، اور پھر اس کی ڈیفینیشن ہوتی ہے۔ ان سارے مراحل سے گزر کر کوئی شخص قرآن مجید کے مطالب سے آگاہی حاصل کرتا ہے۔ بلا شبہ ذنب کا جو لٹرل میننگ ہے لغوی معنی وہ گناہ ہی ہے، لیکن اس وقت ہم یہ معنی لیتے ہیں جب کہ کوئی اور معنی مراد نہ لیا جا سکتا ہو، لیکن ذنب کا کہ متعدد معنی میں سے ایک معنی گناہ ہے، اور ذنب کا ایک معنی الزام ہے۔ حضرت ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے، اور آپ سے پہلے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی طرز کو اختیار کیا، اور پیر صاحب بھی انہی کے فالور اور انہی کے متبع اور اسی فکر کے پاسبان ہیں۔ یہی آپ نے فرمایا کہ نبی کریم علیہ السلام تو ہر قسم کے گناہ سے پاک ہیں، اس لیے کہ ان کی شخصیت کو اللہ پاک نے بطور ماڈل اور نمونہ کائنات میں رکھا، حتیٰ کہ کفار مکہ کے سامنے اپنے کردار اور اپنی سابقہ زندگی کو بطور اپنی نبوت کی صداقت کی دلیل کے طور پر پیش کیا کہ فقط لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون، کہ میں نے اپنی 40 سالہ زندگی تمہارے درمیان گزاری، اس 40 سالہ زندگی کی کتاب کے کسی صفحے، کسی سطر، کسی حرف پر کوئی داغ ہے تو دکھا دو۔ تو وہ کہنے لگے انت صادق و امین، آپ تو سچے ہیں، امانت دار ہیں۔ تو گناہ کا ظہور نبی سے یہ ناممکنات میں سے ہے، وہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے۔ تو پھر ذنب کا معنی کیا ہوگا؟ لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر، تاکہ اللہ آپ کے اگلے اور پچھلے گناہوں کو بخش دے۔ یہ جو ترجمہ کرنے لگے کہ گناہوں کو بخش دے، پھر کہتے ہیں کہ اگر آپ گناہ معنی مراد نہیں لیتے ذنب کا معنی کیا ہے؟ ناظرین محترم، ذنب کے عربی زبان میں متعدد جو اس کے معنی ہیں، ان میں اردو میں ایک معنی الزام بھی ہے، اور یہ معنی پیر محمد کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے چوز کیا ہے، منتخب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ
نے اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تاکہ ہجرت سے پہلے آپ کے اوپر جو کفار و منافقین اور مشرکین کی طرف سے الزامات لگے وہ، اور جو ہجرت سے بعد آپ کے اوپر الزامات لگے وہ، اللہ چاہتا ہے کہ ان سارے الزامات کو خود اے نبی تجھ سے دور فرما دے۔ تو یہ وہ ترجمہ ہے کہ ذنب کا معنی الزام ہے، یہاں گناہ نہیں ہے یہاں۔ کیوں؟ اگر گناہ لیا جائے تو مقام نبوت کا تحفظ نہیں ہوتا، عصمت نبوت قائم نہیں رہتی، اور الزام کا معنی جو ذنب کی طرح ہی اس کا لغوی معنی بنتا ہے، یہ لینے سے جہاں ترجمے کے تقاضے پورے ہوتے ہیں، تفسیری ریکوائرمنٹ پوری ہوتی ہیں، وہاں مقام نبوت کا تحفظ بھی ہو جاتا ہے، جو تفسیر ضیاء القرآن میں جگہ جگہ آپ کو نظر آئے گا کہ قرآن کا حسن بھی نظر آئے گا اور ادب و اتباع رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا درس بھی آپ کو جگہ جگہ ملے گا۔ اسی طرح قرآن مجید کے 30ویں پارے میں سورہ والضحیٰ کی ایک آیت کریمہ میں ایک جگہ کے اوپر ترجمہ کرتے ہوئے بہت سے مفسرین نے ٹھوکر کھائی۔ یہاں بھی پیر محمد کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا قلم مصطفیٰ کی بارگاہ سے ہدایت کا نور لے کر ترجمہ کرتا ہے اور سائڈ ترجمہ کرتا ہے۔ مثلا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، تو یہ ترجمہ کیا اے نبی ہم نے آپ کو گم کردہ راہ پایا۔ بہت سے دیگر مترجمین اور مفسرین اردو زبان میں تراجم اور تفاسیر لکھنے والے آپ کو گم کردہ راہ پایا فَهَدَىٰ، اور پھر منزل مقصود پر پہنچایا۔ تو ان سے پوچھا گیا کہ نبی گم کردہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ وہ تو خود ہدایت کا ایک ماڈل اور نمونہ بن کر آتا ہے، اور قرآن مجید کی ایک آیت کہہ رہی ہے اِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اللہ نے فرمایا میرے محبوب میں نے تجھے سیدھے راستے کا رہنما بنا کر، ہادی بنا کر بھیجا ہے۔ تو جو خود گم کردہ راہ ہو وہ سیدھا راستہ لوگوں کو کس طرح دکھائے گا؟ ترجمہ پڑھتے ہوئے ایک تو قرآنی آیات کا ایک تناقض اور کنٹراڈکشن اس طرح نظر آتی ہے کہ ایک جگہ قرآن کہہ رہا ہے کہ ہادی بنا کر بھیجا، اور دوسری جگہ قرآن کہہ رہا ہے کہ گم کردہ راہ بنا کر بھیجا۔ تو اس طرح ایک تو قرآنی آیات کا جو ہے وہ اختلاف نظر آتا ہے، اور دوسری طرف مقام نبوت کا جو تحفظ ہے اور عظمت نبوت ہے اور رفت و شان مصطفیٰ ہے اس کا ظہور نہیں ہوتا۔ تو حضرت ضیاء الامت پیر محمد کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تفسیر ضیاء القرآن کے اندر بڑا خوبصورت ترجمہ کیا۔ فرمایا کہ یہاں گم کردہ راہ نہیں ہونا، گم کردہ راہ نہیں ہے۔ وہ کہنے لگے کہ دال کا یہ جو مادہ ہے دلائی دلو، اس کا معنی گم ہو جانا یا گم بھٹک جانا ہے۔ تو پیر صاحب نے بہت سے عربی قواعد کی روشنی میں اور بہت سی جو ہے لغات کی روشنی میں اور بہت سے آئمہ لغت کے اقوال کی روشنی میں یہ ثابت کیا کہ یہاں اس کا یہ معنی نہیں، لیکن اگر آپ کا اصرار ہو کہ اس کا معنی گم کرتا ہی ہے، گم کا معنی اس کے اندر پایا جاتا ہے، تو پھر بھی اگر یہ لٹرل میننگ بھی لیا جائے تو پھر بھی نبی راستے سے گم نہیں ہوا۔ اگر گم کرنا ہی معنی لیا جائے تو ترجمہ یہ بنتا ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اے میرے محبوب اللہ نے تجھے گم پایا مگر راستے سے نہیں۔ کس سے گم پایا؟ وَوَجَدَكَ ضَالًّا، تجھے گم پایا اپنی محبت میں گم پایا، اپنی معرفت میں گم پایا، اپنی ذات میں گم پایا، اپنی اتباع میں گم پایا، اپنے عبادت میں گم پایا، اپنے ذکر میں گم پایا، اپنی شان کی جستجو میں گم پایا، میری تلاش حق میں گم پایا۔ جب میں نے تجھے اپنی ذات میں گم دیکھا فَهَدَىٰ، تو منزل مقصود تک پہنچا دیا۔ تو یہ ترجمہ ہے جس سے قرآن مجید کا اعجاز اس کا بھی پتہ چلتا ہے، اور بارگاہ نبوت کے اندر جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اللہ پاک کے ساتھ ایک نسبت عبودیت ہے اس کا بھی اظہار اسی میں ہوتا ہے، اور ایک جو محب و محبوب کی شان ہے اس کا ظہور بھی اسی ترجمے کے ذریعے ہوتا ہے۔ اور اس کا ایک بڑا خوبصورت علامہ سید محمود آلوسی جو مفتی اعظم بغداد تھے، ان کی تفسیر کے حوالے سے پیر صاحب نے ایک واقعہ بھی لکھا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا بچپن کا زمانہ تھا، اگر وَوَجَدَكَ ضَالًّا کے اوپر اصرار ہو تو اس کی تفسیر اور تشریح میں ایک واقعہ لکھا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن کا زمانہ تھا، عہد طفولیت میں آپ مکہ مکرمہ سے جو ہے باہر نکل گئے، غروب آفتاب ہو گیا، آپ کے چچا ابو طالب آپ کو ڈھونڈتے ہوئے مختلف جگہ کے اوپر گئے اور آپ کو ڈھونڈ رہے ہیں، آپ مل نہیں رہے، چنانچہ
وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، ایک جگہ دیکھا نہیں ملے، دوسری جگہ دیکھا نہیں ملے، تیسری جگہ دیکھا نہیں ملے، پریشان ہوئے، اور ادھر آپ مکہ مکرمہ کی رونقوں سے باہر نکل آئے، سورج ڈوب چکا ہے، سامنے سے ابو جہل آ رہا تھا اپنے اونٹ چرا کر، اس وقت تک ابھی نہ اعلان نبوت بعثت ہوا ہے، نہ اعلان نبوت ہوا ہے، اور نہ ہی ابو جہل کے سینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بغض کی آگ بھڑکی ہے۔ چنانچہ اس نے دیکھا کہ میرے بھتیجا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ ہیں، اس نے عذرا ہمدردی آپ کو اپنے ساتھ لے کر چلنا چاہا، اس کی اونٹوں کی قطار جا رہی ہے، وہ خود ایک اونٹ پہ سوار ہے، اس نے اپنے اونٹ کو بٹھایا اور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اٹھا کر اپنے پیچھے بٹھا دیا، اور اس کے بعد اونٹ کو اٹھانے لگا، مگر اونٹ اٹھتا نہیں ہے، اس نے اونٹ کو ہانکنا شروع کر دیا، اونٹ نہیں اٹھا، اس نے اپنی زبان میں اونٹ کو اٹھایا، نہیں اٹھا، اس کے ہاتھ میں جو سٹک تھی، چھڑی تھی، اس کے ساتھ ڈنڈے کے ساتھ اس نے اس اونٹ کو مارنا شروع کر دیا، لیکن اونٹ اٹھا نہیں ہے۔ جب مار مار کر تھک گیا کہ اونٹ کیوں نہیں اٹھتا، تو اللہ پاک نے اس اونٹ کو قوت گویائی بخشی۔ ناظرین محترم، وہ اونٹ عربی زبان میں جو ہے ابو جہل سے مخاطب ہو کر کہتا ہے، یا احمق هو الامام کیف یکون خلف المقتدی، اور نادان کہ تو کس طرح مجھے اٹھاتا ہے کہ تو مقتدی بن کر آگے بیٹھا ہے اور ساری کائنات کا امام محمد پیچھے بیٹھا ہے۔ جب تک تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پیچھے سے اٹھا کر آگے نہیں بٹھائے گا، میں اٹھنے کا نام نہیں لوں گا۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، تو یہ ترجمہ بھی کیا کہ ہم نے آپ کو اپنی محبت میں گم پایا۔ عربی زبان میں ضال ایک درخت کو بھی کہتے ہیں جو صحرا میں ہوتا ہے، جس کو لوگ دیکھ کر اپنا ڈائریکشن، اپنے راستے کی جو ڈائریکشن ہے، سمت ہے، اس کا تعین کرتے ہیں۔ اگر یہ ترجمہ بھی کیا، وہ بھی معنی مراد لیا جائے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اے میرے پیارے محبوب، ہم نے آپ کو صحرائے حیات میں وہ درخت پایا کہ جو جو تیری ذات کی طرف رجوع کرتا جائے گا، تجھے اپنی زندگی کی سمت کے طور پر متعین کرتا جائے گا اور تیری طرف مائل ہوتا جائے گا، ہم اس کے لیے زندگی کے راستوں کو آسان کر دیں گے۔ جس طرح صحراؤں کے اندر بھٹکنے والے مسافر اس درخت کو دیکھ کر اپنی منزل اور راستے کا تعین کر کے منزل مقصود تک پہنچ جاتے ہیں، اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، وَوَجَدَكَ ضَالًّا، تیرے رب نے تجھے صحرائے حیات میں وہ درخت بنا دیا ہے، جو بھی تیری بارگاہ کی طرف آئے گا اور تیرے ساتھ نسبت غلامی استوار کرے گا، میں رب اس کو منزل مقصود تک پہنچا دوں گا۔ ناظرین محترم، یہ میں نے جو ہے نمونے کے طور پر 2-3 آیات آپ کے سامنے پیش کی۔ آپ کو اصل قرآن مجید کی اس تفسیر ضیاء القرآن جو 5 جلدوں کے اندر ہے، اور سلیس بھی ہے، آسان بھی ہے، عربی کیا جو ہے وہ ترجمہ بھی آپ بڑا سلیس زبان میں اس میں محسوس کریں گے، لغوی معنی بھی ہیں، اصطلاحی معنی بھی ہیں، اور ٹرمینالوجیز جو ہیں عربک کی وہ بھی ہیں، اور پھر ڈیفینیشنز بھی ہیں، پھر اقوال بھی ہیں محدثین کے، مورخین کے۔ ان کی روشنی میں جب آپ اس کا مطالعہ کریں گے، ایک طرف آپ قرآن کے حسن سے محظوظ ہوں گے، قرآن کی اجاز آفرینیوں سے آپ لطف اندوز ہوں گے، قرآن سے ہدایت کا نور حاصل کریں گے، اور دوسری طرف آپ کو محسوس ہوگا کہ لکھنے والا ایک ایسا شخص ہے جو علوم قرآنی کے بحر بے کنار میں غواصی کر کے اپنے من کو قرآنی حکمت کے موتیوں سے بھرنے والا ہے۔ تفسیر ضیاء القرآن جو کہ 5 جلدوں کے اوپر مشتمل ہے، یہ تفسیر ضیاء القرآن ہے جس کی ایک جلد ہے۔ میں آپ سے یہ التجا کرتا ہوں اور اپیل کرتا ہوں، آپ تفسیر ضیاء القرآن کو خریدیں، ہر گھر کی زینت بنائیں، آپ اپنے بیٹے اور بیٹیاں ان کے لیے اس تفسیر ضیاء القرآن ان کو مطالعہ کرنے کا عادی بنائیں، تاکہ گمراہی کے اندھیروں سے وہ بچ سکیں اور ان کے قلب و ایمان کے اندر قرآنی نور اور قرآنی روشنی جو ہے وہ داخل ہو کر ان کو دہریت کے اور زندگیت کے اندھیروں سے محفوظ رکھ سکے۔ مسجد بیت الکرم، نیو یوٹرش ایوینیو، بروکلین، نیو یارک کے اندر جو ہے آپ رابطہ کر سکتے ہیں تفسیر ضیاء القرآن کے حاصل کرنے کے لیے، اور یہ ضیاء ٹی وی سے بھی آپ کنٹیکٹ کر سکتے ہیں تفسیر ضیاء القرآن کے حاصل کرنے کے لیے۔ یہ جتنی اس کی میں نے چند خوبیاں بیان کی،
ان کا صحیح اندازہ اس وقت آپ کو ہوگا جب آپ تفسیر ضیاء القرآن کا مطالعہ کریں گے۔ آخری بات یہ عرض کرتا ہوں کہ فیصل آباد کے ایک حصائی نے جو 2-3 سال قبل تفسیر ضیاء القرآن کا مطالعہ کرنا شروع کیا، اور اس نے ایک تقابلی مطالعہ کے طور پر شروع کیا، تو اس نے اس سال بیرا شریف حضرت پیر محمد کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے عرس مبارک پر آ کر بڑے مجمع میں اعلان کیا کہ جب میں تفسیر پڑھتا رہا میرا دل مائل ہوتا رہا، اور پیر صاحب خواب میں تشریف لائے، انہوں نے فرمایا ابھی بھی تجھے قرآن کی اور اسلام کی صداقت پر کوئی شک ہے؟ اس نے کہا دوسرے دن اٹھ کر میں نے محمد عربی کا کلمہ پڑھ لیا، اور یہ ساری برکت اور فیض تفسیر ضیاء القرآن پڑھنے کے نتیجے میں حاصل ہوا۔ ناظرین محترم، خود بھی قرآن مجید کی تفسیر اور ترجمہ پڑھنے کے لیے ضیاء القرآن کا انتخاب کیجیے، اپنے بیٹے، بیٹیاں، بہو اور رشتہ داروں کو تحفے کے طور پر تفسیر ضیاء القرآن دیں۔ آپ کی زندگیاں سنوار دے گی یہ تفسیر، اور آپ کو قرآن مجید کا جو صحیح میسج ہے وہ کنوے کرے گی۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو اور ہماری آنے والی نسلوں کو قرآنی فیوز و برکات سے حصہ وافر حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔